طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلی پروفیسر کی ایمان افروز آپ بیتی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کابل پہنچنے والا یہ سرفید شلوار قمیض پہنے، واسکٹ زیب تن کیے، سر پر کندھاری پگڑی باندھے اور چہرے پر سفید داڑھی سجائے شخص کوئی طالبان کمانڈر یا رہنما نہیں بلکہ آسٹریلوی نو مسلم پروفیسر ہے۔ 3.5 سال تک افغانستان میں طالبان کی قید میں رہنے والے آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس، جو قید کے دوران اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو چکے ہیں اور اب جبرائیل عمر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے معروف سابق سپن بولر شین وان کے شہر واگا واگا میں پیدا ہونے والے جبرائیل کو افغانستان آنے سے پہلے یہاں کے بارے میں اتنا ہی پتہ تھا جتنا ان کی دادی نے اپنے گھر کی دیوار پر لگے ایک ایرانی یا افغانی قالین کے ٹکڑے پر نقش بادشاہوں کی کہانیاں سنا کر انہیں بتایا تھا۔ آسٹریلیا میں پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور بطور انگریزی استاد کام شروع کیا۔ وہ کابل کی امریکی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ انہیں افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک نصاب تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اگست 2016 میں طالبان نے انہیں کابل کی امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اغوا کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اغوا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد طالبان کے ایک کمانڈر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے۔ ان پر بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا بھی پالیسی نہیں تھی کہ وہ اپنے اغوا ہونے والے لوگوں کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم ادا کریں۔ اس لیے طالبان کی قید میں ان کے قیام کا دورانیہ طویل ہوتے ہوتے ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک چلا گیا اور اگلے 1192 دن یعنی 3 سال سے زائد عرصہ وہ طالبان کی قید میں رہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں جب ایک صحافی نے ان سے پرانے نام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ ٹیموتھی، آخر طالبان کی قید میں اذیتیں سہنے کے باوجود آپ ان کے حمایتی کیوں ہیں، تو لاغر جسم والے پروفیسر نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے صحافی کو تنبیہ کی کہ وہ ٹیموتھی نہیں بلکہ جبرائیل عمر سراقہ خالد ہیں۔ ٹیموتھی کو انہوں نے افغانستان کے پہاڑ اور طالبان کے ٹھکانوں کی اندھیری کوٹریوں میں دفنا دیا ہے۔ اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا سرکاری طور پر نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ میرا پورا نام لمبا ہے مگر آپ مجھے جبرائیل کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والہانہ عقیدت کی وجہ سے میں نے یہ نام اختیار کیا ہے۔ دوران قید عمر نام کا ایک نیا گارڈ بھی متعین ہوا تھا جو اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے رحم دل تھا۔ میرے نام میں عمر اس کی وجہ سے بھی ہے۔ سراقہ بن نوفل وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور قبول اسلام کے بعد ان کو ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے کنگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ملے۔ ان کی نسبت سے میرا نام سراقہ ہے۔ فلسطین میں رہتے ہوئے میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں، اس لیے خالد بھی میرے نام کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوران قید اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی بار محسوس ہوتا تھا کہ رات کو اندھیری کوٹری میں میرے ارد گرد نور کا ایک ہالہ سا موجود رہتا ہے جو فجر کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ ایک پرچھائی سی محسوس ہوتی تھی جس سے میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ میری حفاظت پر مامور ہے۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے ہی معلومات تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ جبرائیل بھی رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے روابط افغانستان آمد سے قبل فلسطین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں تھے، لیکن عربی کے ساتھ بھی کچھ شد بد تھی، مگر اسلام کے ساتھ رابطہ طالبان کی قید میں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ قید کے دوران میں نے وقت کاٹنے کے لیے طالبان سے کچھ کتابیں مانگی تو انہوں نے مجھے انگریزی میں کراچی کے اردو بازار سے شائع شدہ اسلام سے متعلق انگریزی میں کتابیں مہیا کیں۔ کتابیں ملنا شروع ہو گئیں۔ انہی میں انگریزی زبان میں قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا تو ایک دنیا کھلتی چلی گئی۔ یہ کتابیں اور قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ آخر کار میں نے 5 مئی 2018 کو اسلام قبول کر کے ٹیموتھی ویکس سے جبرائیل عمر بن گیا۔
اور وضو اور نماز کی پریکٹس شروع کر دی۔ ان 3 سالوں کی قید نے ان کے جسم پر کئی نشانات چھوڑے ہیں۔ پیر کے زخم، جلد کے امراض کے علاوہ پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے 10 ماہ میں ان کی 7 بار سرجری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود قید کرنے والوں کے خلاف ان کے دل و دماغ میں غصے کا شائبہ تک نہیں نظر آتا، بلکہ وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس قید میں ان کو دین اسلام کی روح کو پہچاننے اور اس کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، ورنہ وہ شاید اس کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ 2019 میں انس حقانی سمیت 3 طالبان کمانڈروں کے عوض رہائی کے بعد جب آسٹریلیا میں ان کی فیملی اور دوستوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ شاک کی کیفیت میں چلے گئے۔ میرے اہل خانہ اور دوست میرے بارے میں پریشان تھے کیونکہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے تھے، اب وہ سب میری حمایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے والد نے افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اکتوبر 2021 کو جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کابل پر قبضے کے بعد پہلی بار امریکی وفد سے روبرو تھی تو جبرائیل کو بھی دوحہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، جہاں انس حقانی نے ایئرپورٹ آ کر ان کا استقبال کیا۔ اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑے مضطرب اور پرجوش ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے وہ دنیا کو افغانستان اور خصوصاً پختونوں کے بارے میں آگاہی دینے کا فریضہ سر انجام دینے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے دنیا کے مشہور پبلشر سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ کتاب اگلے سال کے آغاز میں مکمل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مہاجرین قیدیوں کے بہت سے مسائل سے دوچار ہیں اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں ان کے حصے کے حقوق انہیں دیے جائیں گے۔ جبرائیل عمر افغانستان میں طالبان کی قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد ہیں۔ ان سے پہلے برطانوی خاتون صحافی ایوان ریڈلی بھی ایسا کر چکی ہیں اور اسلام کی مبلغہ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ایوان ریڈلی کو افغان طالبان نے سن 2001 میں گرفتار کیا تھا۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایسا افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نو مسلم کے طور پر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ملک آسٹریلیا میں پہنچنے والی اذیت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہوں، جہاں پر گلیوں پر مجھ پر تھوکا گیا، مجھے کتا کہا گیا، یہاں تک کہ ایک سابق آسٹریلین فوجی نے پختونوں کی نماز کے لیے پہنے جانے والی ٹوپی سر پر رکھنے کی وجہ سے مجھ پر حملہ تک کر دیا۔ یہ سب ایک ایسے ملک میں ہوتا رہا جہاں پر کسی کے ساتھ امتیاز برتنا خلاف قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مغربی دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔